میڈم پلیز میں کھڑا ہوں. آئی ایم لیڈر آف دا ہاؤس, آئی ایم یور لیڈر. کہ سخت سے سخت سزا تجویز کریں ان کے لیے. یہ اگر ان اٹینڈنٹ چلے گئے تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں. اس سے بہت خطرناک بات ہے اندر کی, اس سے بہت خطرناک ہے. بیکاز ہماری کچھ ہیں کہ جو جنہوں نے نہایت ہی پیشہ ورانہ مہارت سے دشمن کی جارحیت کو ناکام بنایا. پاکستان ایک پرامن ملک ہے مگر اپنی خود مختاری, سالمیت اور اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے. تو ہمارا ایک دوست پہلے بھی تھا, اب اس اسمبلی میں نہیں ہوتا, تو وہ بھی ایسے ہی بس فگرز میں جو منہ میں آتا کہہ دیتا تھا. کیونکہ حکومت بلوچستان کا مطلب کیبنٹ ہے, تو کیبنٹ نے یہ کوئی اس طرح کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا. اس کی بھی ایگزمپشن کے لیے کہا گیا ہے, تو ہم صرف ایک تحریک پیش کریں گے کہ اس کو اڈاپٹ کر لے اور اس کو آپ ادھر بھیجیں کمیٹی میں. یہ ایک غلطی ہو رہی ہے اور کل ہم نے اس کی نشاندہی کر لی ہے کہ آج کے بعد انٹل انلیس کوئی بہت مجبوری ہو, کوئی ایمرجنسی کا ایکٹ ہو یا کوئی بل ہو, تو اس کو کمیٹی سے بائی پاس کرنے کا اختیار یہ ہال رکھتی ہے. ادروائز آئی ریکویسٹ یو کہ ہم جتنے بھی یہ اس طرح کے ایکٹس آئیں گے وہ کمیٹی میں جانا چاہیے. اٹ از ناٹ یور فالٹ اور آپ کی سیکریٹریٹ کا فالٹ نہیں ہے, یہ منسٹریز کا ڈویژنس کا فالٹ ہے. ہم اس کو درست کر لیں گے. اور آج بھی اسی طرح ایگزمپشن ہم مانگ رہے ہیں, ہم وہ ایگزمپشن سے واپس آ جاتے ہیں, اس کو کمیٹی میں بھیج کے ڈسکشن کر لیتے ہیں. تھینک یو جناب اسپیکر. ابھی یقیناً اس پر بات کرنا چاہتے ہیں انڈین ایگریشن پہ, باقی دوست بھی, تو اس کو ایک قرارداد کی شکل دے دیتے ہیں. اس کے بعد تمام لوگ اس کو متفقہ قرارداد کی صورت پہ بات کر لیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو پیش کر لیتا ہوں, اس کے بعد سارے دوست بات کر لیں. اوکے. کوئی بھی رکن اسمبلی مشترکہ مذمتی قرارداد پیش کرنے کی بابت تحریک پیش کریں. پہلے جناب اسپیکر تحریک پیش کر کے اس کو ایگزمپٹ کرا لیں گے اور اس کے بعد پھر وہ قرارداد پیش کریں گے. میں قائد ایوان سرفراز احمد بگٹی قاعدہ نمبر 180 کے تحت تحریک پیش کرتا ہوں کہ ذیل مشترکہ مذمتی قرارداد پیش کرنے کی بابت قاعدہ نمبر 1032 کے لوازمات کو ایگزمپٹ قرار دیا جائے. تحریک پیش ہوئی, آیا تحریک منظور کی جائے؟ تحریک منظور ہوئی, لہذا کوئی رکن. شکریہ جناب اسپیکر. مشترکہ مذمتی قرارداد. ہرگاہ کہ یہ ایوان گزشتہ شب رات کی تاریکی میں بزدل بھارت کی جانب سے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت اور فضائی حدود کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے ملک کے مختلف مقامات جن میں مرید کے, احمد پور ایسٹ, مظفر آباد اور کوٹلی میں مساجد, سیالکوٹ کے گاؤں کوٹلی لوہارا اور شکر گڑھ کے قریب ڈسپنسری پر بلا اشتعال بزدلانہ حملے کیے گئے, جس کے نتیجے میں معصوم اور نہتے متعدد عام پاکستانی شہری شہید اور زخمی ہوئے, جس کی شدید الفاظ میں یہ ایوان مذمت کرتا ہے. یہ کہ بھارت کی جانب سے یہ کارروائی ان کی اندرونی سیاسی مشکلات اور انتہا پسندانہ بیانیے کو علاقائی تناؤ میں رکھنے کی شعوری مذموم کوشش ہے, جو بین الاقوامی قوانین, اقوام متحدہ کے چارٹر اور دو طرفہ معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے. مزید برآں یہ حملہ خطے کے امن کو سبوتاژ اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کا حصہ ہے. یہ ایوان پاک افواج کو دشمن کے اس قسم کے بزدلانہ, وحشیانہ, بلا اشتہار اور بلا جواز جارحیت کا فوری, مکمل اور بھرپور منہ توڑ جواب دینے پر خراج تحسین پیش کرتا ہے. جنہوں نے نہایت ہی پیشہ ورانہ مہارت سے دشمن کی جارحیت کو ناکام بنایا, جس کی بدولت دشمن کے کئی قیمتی جنگی طیارے مار گرائے گئے اور لائن آف کنٹرول پر متعدد پوسٹیں تباہ کیے گئے. یہ ایوان اور بلوچستان کے غیور عوام مادر وطن کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں اور اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. واضح رہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے مگر اپنی خود مختاری, سالمیت اور اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر سطح پر مکمل دفاعی جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ ایوان شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہے. مذکورہ بالا حقائق کو مد نظر رکھ کر یہ ایوان وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بھارت کی جانب سے حالیہ انسانی حقوق کی سنگین پامالی اور شہری علاقوں پر بلا وجہ حملہ کرنے کے ثبوت فوری طور پر اقوام متحدہ, OIC اور عالمی برادری کے سامنے پیش کرے اور بھارت کے خطرناک عزائم اور مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے اجاگر کریں. شکریہ جناب. مشترکہ مذمتی قرارداد. میری صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اسمبلی کی اپنی روایات ہیں, خاص طور پہ خواتین کا جو احترام ہے, ٹھیک ہے ان کا آنریبل ممبر کا کوئی اعتراض ہوگا,
وہ بیٹھ کے آپس میں ریزالو کر لیں، لیکن خاتون کا جو احترام ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں، میری گزارش ہے۔ اب میں 2-3 پوائنٹس ہیں جن کی طرف نشاندہی کی ہے آنریبل ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب نے اور جناب مولانا صاحب نے۔ مولانا صاحب، ایک تو میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمارے ایک دوست فاضل ممبر پہلے بھی اس اسمبلی میں تھے، وہ ایسے ہی نا فگرز دیتے تھے۔ ہماری یوتھ کا جو فگر ہے دیٹ از 2.8 ملین اونلی۔ آپ 50 لاکھ کہہ دیں، 60 لاکھ کہہ دیں، 70 لاکھ کہہ دیں، ہمارے سینسز یہی کہتا ہے کہ اٹ از 2.8 ملین۔ تو ہمارا ایک دوست پہلے بھی تھا، اب اس اسمبلی میں نہیں ہے، ہوتا تو وہ بھی ایسے ہی بس فگرز میں جو منہ میں آتا کہہ دیتا تھا۔ اینی ہاؤ، جو تلار کا ایشو ہے اٹ از آلریڈی ریزالوڈ، جو گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہوتی تھیں، جس نوٹیفیکیشن کی یہ بات کر رہے ہیں آلریڈی ایکسپلینیشن مانگی گئی ہے۔ مولانا صاحب میرے پاس تشریف لائے تھے، وی ہیڈ ڈیٹیل ڈسکشن، اور ہم نے اس پر ان سے کہا ہے کہ حکومت بلوچستان از کیبنٹ، کیونکہ حکومت بلوچستان کا مطلب کیبنٹ ہے، تو کیبنٹ نے یہ کوئی اس طرح کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا، آلریڈی ایکسپلینیشن بھیج دیا گیا ہے۔ مزید تفصیل میں نہیں جاتا، پرابلم جو ہے نا، پرابلم کی جڑ ایک ہے جی۔ ہم اس اسمبلی میں کتنی آسانی سے ایک اللیگل کام کو، ایک اللیگل ٹریڈ کو، ٹھیک ہے وی انڈرسٹینڈ کہ بلوچستان کے مسائل ہیں، بارڈرنگ ایریاز کے مسائل ہیں، جہاں پہ پیٹرولیم کمپنیز نہیں پہنچی ہیں، لیکن ہم نے اللیگل ٹریڈ کو کم سے کم ہم اس لیگل فورم میں ڈسکس نہیں کر سکتے۔ ہم اس کو ڈسکشن میں لے کر آئیں گے، جب ہم پرائیویٹلی بیٹھیں گے ضرور کریں گے۔ اور یہ جو بسز کا معاملہ ہے جناب اسپیکر، میری صبح ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ 5 بجے کے بعد اسی لیے تھا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس طرح کی ہو گئی تھی کہ رات کو جو ٹریولنگ ہو رہی تھی اس میں بہت زیادہ انسیڈنٹس ہونے لگے تھے، تو وقتی طور پہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بہت جلدی ریزالو کریں گے۔ امپورٹنٹ چیز یہ 2 ڈاکومنٹس ہیں جو آج یہاں پہ ٹیبل ہوئے ہیں، دونوں کا کنکلوژن میں نے پڑھا ہے۔ جناب اسپیکر، اگر یہ ان اٹینڈنٹ چلے گا، اب تو کیونکہ آپ نے کہہ دیا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں گئے ہیں، آنریبل جو چیئرمین ہے ہمارے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، از لٹل بٹ بزی آن ہز موبائل، لیکن یہ ہے کہ یہ اگر ان اٹینڈنٹ چلے گئے تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ آئی ریکویسٹ یو، مطلب ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ کے توسط سے، آنریبل جو ہمارے چیئرمین ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، کہ سخت سے سخت سزا تجویز کریں ان کے لیے جنہوں نے یہ کام کیا، اور یہ بلوچستان کے وسائل جو ہیں اس بے دردی کے ساتھ لوٹے گئے ہیں۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ وداؤٹ نیمنگ اینی بڈی کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ بہت سافٹ رپورٹ بنا کے بھیجی گئی ہے، اس سے بہت خطرناک بات ہے اندر کی، اس سے بہت خطرناک ہے، بیکاز ہماری کچھ ہیں کہ جو ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں، ایڈوکیٹ جنرل کہہ رہا ہوں، آڈیٹر جنرل جو ہیں، آڈیٹر جنرل میں جس طرح کی رپورٹس یہاں پہ بنتی ہیں ان کی بھی پرسنٹیجیں طے ہیں، تو یہ سارے لوگوں کی اپنی اپنی پرسنٹیج طے ہے۔ اگر ہم نے آج اس کو ان اٹینڈنٹ چھوڑا تو اب بھی ہو رہا ہوگا، اگر آج ہم سزا دیں گے تو شاید آج کے بعد جب 3 سال بعد 4 سال بعد ہماری رپورٹس رکھی جائیں گی تو ہم نہیں ہوں گے، تو آج اگر اس کا کچھ کریں گے تو شاید ہماری کوئی عزت بچ جائے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرا تو پہلے ارادہ تھا کہ ہم اس کو نیب اور اس میں CMIT اور اینٹی کرپشن میں بھیجیں گے، لیکن کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی زیادہ معتبر ادارہ ہے تو اگر وہ کرتے ہیں اس کی انکوائری، ہماری طرف سے گورنمنٹ کی فل سپورٹ ہوگی، کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہوگی، کسی قسم کی سفارش نہیں ہوگی۔ خدا را اس بے دردی سے جس طریقے سے اس بلوچستان کو لوٹا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے اقدامات کریں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ہے آپ کی۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جی اسپورٹس کے بارے میں کل اس پر ہم ایک نشست رکھ لیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے گزارش ہے۔ سنیں میڈم، آپ تشریف رکھیں۔ میڈم پلیز، میں کھڑا ہوں، آئی ایم لیڈر آف دا ہاؤس، آئی ایم یور لیڈر۔ وہ آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ کی تحفظ کر رہے ہیں، اور آپ آئی ریکویسٹ یو کہ آپ تحمل کا، حکومت کا کام ہمیشہ تحمل ہوتا ہے۔ اپوزیشن کے پاس صرف یہی فورم ہے جس پر وہ بات کرتے ہیں، ہمارے پاس تو اور فورمز ہیں، تو اپوزیشن جتنی بھی سخت بات کرے، خواتین کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میرے خلاف جتنی سخت بات کرنی ہے کر لیں، لیکن خواتین کا احترام رکھیں۔ ہم کل اس پر میٹنگ کر لیں گے۔ لاسٹ میں جو ٹیچرز کے حوالے سے مجھے مجید بادنی صاحب نے بتایا ہے، ہم اس پہ بھی ڈیٹیل ڈسکشن کریں۔ ڈاکٹر صاحب ڈونٹ وری، وی ول لک انٹو اٹ۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔ تھینک یو۔